محمد بن سلمان بتورط بلاده في نشر الفكر الوهابي. حتى يوم أمس كان أمراء وملوك آل سعود يمجدون ويمدحون الوهابية ومؤسسها محمد بن عبد الوهاب، ويحثون على صونها ونشر أفكارها، لدرجة إنها أصبحت الدين الرسمي للبلاد القائم على التكفير والقتل، حتى إعلان ولي عهد السعودية محمد بن سلمان بأن الوهابية تهمة وخطأ من الماضي يجب التخلص منها. إعلان ابن سلمان طلاقه الأخير من الوهابية، حيث شكل ذلك إقرارا صريحا بأن الوهابية جرم ويجب إيقاف مجموعات الإرهابية كداعش وأخواتها التي يحملن العقيدة الوهابية التكفيرية. چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے. آج ایک میں کیا کہوں کہ آج بہت خوشی کا دن ہے، اور یہ خوشی اس وقت حقیقی خوشی میں تبدیل ہو جائے گی انشاءاللہ جب یہ خبر جو اس وقت میں آپ سب نے دیکھ لی ہوگی، ظاہر ہے سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوئی ہے، گو کہ ہمارے کارپوریٹ سیکٹر کا ٹی وی اور ہمارا سرکاری ٹی وی اس معاملے پہ ابھی تک خاموش ہے. خبر کیا ہے جو سعودی عرب کے سرکاری ٹی وی سے نشر ہوئی ہے، میں اس کی ٹیکسٹ آپ کو پڑھ کر سنا رہی ہوں، اردو میں بھی ٹرانسفر آپ کو کر دوں گی، اور وہ ہے ٹیکسٹ میں پڑھ کر آپ کو سنا رہی ہوں. سعودی عربین وائس کنگ پرنس محمد بن سلمان MBS محمد بن سلمان یعنی کہ announced that the official Wahhabi religious principles was decreed, cancelled and acknowledged as wrong extremists, misunderstanding of Islam, Sharia, and now not accepted anymore by the Saudi Arabian government. Henceforth, all Arabian government, all Wahhabi related movements worldwide was also judged as wrong extremist with its takfir into bracket, deeming as kafir, murtad, becoming Islamic renegades, outcast from Muslim Ummah, obligation, brotherhood into bracket close. Saudi Arabia no longer has government policy of supporting Wahhabism and related Muslim terrorist movements worldwide. اردو میں بتا دیتی ہوں آپ کو کہ یہ سعودی عرب کے ولی عہد کی طرف شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ انہوں نے وہابی مذہبی فقہ کی سرکاری حیثیت نہ صرف ختم کرنے کا اعلان کیا ہے بلکہ انہوں نے تسلیم کیا کہ وہابیت سے اسلام میں انتہا پسندی کو فروغ دیا جا رہا ہے. مزید ایک اور جو خوشی کی خبر ہے کہ وہابیت سے منسلک دنیا بھر میں تمام اداروں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو دنیا بھر میں انتہا پسندی پھیلانے کے لیے مسلمانوں کو کافر اور مشرک کہہ کر دائرۂ اسلام سے خارج کرتے رہے ہیں. تو بہت اچھی خبر ہے، بہت اچھا اعلان ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان سے تعزیت کرنی پڑے گی جو ہمارے یہاں بر صغیر سے لے کر اور دنیا میں جہاں جہاں وہ مدرسے قائم کیے گئے جن کو سعودی عرب باقاعدہ مدد کرتا رہا اور بے تحاشا پیسہ آتا رہا، اور وہ پیسہ آیا اور وہ ہمارے علماء سو کالڈ علماء اور مفتیان دین کے ذاتی اکاؤنٹ میں بھی شفٹ ہوتا رہا، جس میں بنوری ٹاؤن کے ابھی ایک مفتی نعیم کے بیٹے نے جب ان کے انتقال کے بعد لڑنا شروع کیا پیسوں پر، تب پتہ چلا کہ کتنی امداد کہاں کہاں پوری دنیا میں یہ وہابیت کو پھیلانے کے لیے دی جاتی تھی. اب ایسا کیا ہوا ہے؟ اس میں دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ کیا ہدایت ملی ہے؟ کسی وقت کسی کو بھی ہدایت مل سکتی ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. پروردگار ہدایت کے دروازے، توبہ کے دروازے آخری سانس تک بند نہیں کرتا ہے. بہت خوشی کی بات ہے.
یا کوئی اور نئی سیاسی اور ورلڈ وائڈ کوئی ایسی چال ہے جس سے اسلامی دنیا کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، تو اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا۔ دنیا بھر کے جتنے مذہبی اسکالرز ہیں، بشمول میں کہوں گی پاکستان، خاص طور پر ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہمیں اسی کی بات کرنی چاہیے، باقی لوگوں سے تو امید نہیں ہے۔ جامعۃ الازہر سے امید ہے ہاں دنیا میں، اور پاکستان میں ہمیں ہماری جو ڈیفنس سیکیورٹی لائن ہے، ہماری جو بہادر افواج ہیں، ان کا بھی ایک نظریاتی پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اندرونی سرحدوں کی حفاظت کریں، اور وہ ہیں بھی ڈیفینڈرز۔ اسلام تو دفاع کرنا سکھاتا ہے، اس لیے آپ دیکھیے منسٹری آف ڈیفینس ہے، یعنی ہم دفاع کے لیے ہیں۔ آپ حملہ کریں گے تو ہم دفاع کریں گے اور آپ کی چیخیں نکلوا دیں گے حملہ کرنے والے کی۔ یہ ہمارے بہادر افواج کا، پاک افواج کا موٹو ہے، یہی ان کا آبجیکٹو ہے۔ تو ہمیں یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ یہ وہابیت کا فتنہ کیا کوئی بہت پرانا ہے، یعنی 1400 برس پرانا ہے؟ نہیں، یہ فتنہ ویسے تو فتنے برپا کرتے رہے ہیں یہود و نصارہ، ہماری کتاب میں کلام پاک میں ہے کہ یہ تمہیں تنگ کرتے رہیں گے، لالچ دیں گے، انسینٹیوز دیں گے، لیکن جسے ہم پراپرلی وہابیت کہتے ہیں، جو سعودی عرب میں وہابیت ہے، لیکن جب بر صغیر میں آتی ہے تو پہلا مدرسہ وہابی آ کر کھولتے ہیں دیوبند میں، لہٰذا دیوبندی کہا جانے لگا۔ اب دیوبندی کوئی ریلیجن نہیں ہے، جیسے بریلی میں مدرسہ کھلا تو وہ وہاں سے جو جن طلباء نے تعلیم حاصل کی مذہب کی وہ بریلوی کہلائے جانے لگے۔ امام ابو حنیفہ کی تعلیمات جو تھیں تو وہ حنفی کہلائے جانے لگے، لیکن دیوبند میں جو مدرسہ کھلا اس نے پراپرلی وہابیت کو فروغ دیا، اور اس کے بعد ایک اور فقہ بنی اہل حدیث کی۔ تو یہ اس کی بنیاد کیا ہے، صرف میں اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا بریف کروں گی، باقی کام آپ کا ہے۔ بازار میں کتابیں اویلیبل ہیں، اور خاص طور پہ جس کا نام میں اس وقت لے رہی ہوں، ایک انگریز، ایک برٹش انٹیلیجنس آفیسر ہیمفرے، اس کی کتاب ہے کنفیشنز آف ہیمفرے، یعنی اس کا یہ اعتراف کرنا کہ میں کس ڈیوٹی پر مامور رہا دوسری جنگ عظیم کے بعد۔ وہ میں تھوڑا سا آپ کو اس کے کچھ پیراگراف پڑھ دیتی ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کس طرح کی مصیبتوں میں اسلام جو ہے وہ گرفتار رہا ہے یہود و نصارہ کے فتنے کی وجہ سے۔ حالانکہ وہ اہل کتاب ہیں، لیکن یہودیوں نے بالخصوص ہمیشہ یہ خواہش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا انسان ان کے یہاں آتا، یہ ان کا واحد، ان کی یہ خواہش تھی۔ اب نہیں آئے چونکہ اللہ بہت انبیاء بھیج چکا تھا، 1,24,000، لیکن وہ ان کی کتابوں میں بھی تحریف یہ لوگ کرتے رہے اور ان کی تعلیمات کو فالو نہیں کیا۔ اس پر یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، کبھی زندگی رہی بشرط زندگی تو اس پر بھی بات ہوگی، چونکہ ہمارے چینل 5 کا ایک پہلو جو ہے وہ مذہب بھی ہے، جس میں ہم نے میڈیا کا ماتم تو شروع کر دیا ہے کل سے، اور ہم اولیاء اور انبیاء کی اور ائمہ کی اور اصحاب کرام کی جو ہے نا وہ تعلیمات جو ہیں ان پر بات کرتے رہیں گے اس سبجیکٹ کے حوالے سے۔ آج میں آپ کو ہیمفرے، کنفیشنز آف ہیمفرے، جس کے ترجمے دنیا کی بہت ساری زبانوں میں ہوئے ہیں، اصل میں دوسری جنگ عظیم کے بعد بہت سارے ایسے عوامل سامنے آئے جن پر تحقیق بھی ہوئی، یعنی جنگ کے جو اثرات ہیں اس کے بارے میں بھی، اور انگریز نے اس کے بعد جو کولونائزیشن کی، جسے ہم نو آبادیاتی نظام کہتے ہیں، تو اسلامی دنیا کے لیے انہوں نے سعودی عرب میں کس کو کیسے اور کیوں منتخب کیا، بہت جانچ پڑتال کے بعد۔ یہ ہیمفرے نے اپنے کنفیشنز میں، اپنے اعترافات میں، یعنی گناہ کا اعتراف کیا اس نے۔ کسی وقت اس کے اندر بھی تو انسان جاگا نا، ہدایت ملی۔ تو آج کی جو یہ خبر ہے میں یہی سمجھ رہی ہوں، اور اللہ کرے کہ میرا ہی جو ہے یقین وہ سچ ہو، لیکن اس کے لیے ہمارے اس ادارے کو، اس پہ میں صرف بھروسہ کرتی ہوں کہ یہ اسکالرز کو
علیحدہ سے ایک نظام قائم کرے گا کہ ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو ہے اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ساتھ ہی ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کھولے جہاں نیوٹرل قسم کے اسکالرز اور مذہبی علماء اور پروفیسر صاحبان، انٹلیکچوئلس اور ایکیڈیمیا کے لوگوں کو بٹھایا جائے اور وہ اس پر تحقیق کریں کہ یہ واقعی ہدایت ملی ہے یا اس کے پیچھے بھی کوئی اور بڑا فتنہ جنم لے رہا ہے۔ تو یہی ایک گزارش ہے۔ اب میں آپ کو ہیمفرے کے کنفیشنز جو ہیں ان سے کچھ اقتباسات پڑھ کر سنانا چاہتی ہوں، چونکہ ماہ دسمبر کا اس سال کا یہ ہو سکتا ہے آخری پروگرام ہو، اور کل ہم کوئی پروگرام شاید نہ کر سکیں، جیسا کہ کل میں نے بتایا تھا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہمارے کچھ مہمان جو ہیں وہ ذرا یا بیمار ہیں یا خوف کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں نکل رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ جنوری کی جو ہماری نشریات ہوں گی بشرط زندگی، تو اس میں آگے بڑھیں گی۔ یہ اردو میں بھی ظاہر ہے ہیمفرے کے کنفیشنز کا جو ہے وہ ترجمہ ہوا ہے، اور یہ میں آپ کو اس کی بنیاد بتا دوں کہ ان کاموں کے لیے کرائے کے آدمی تیار کیے گئے اور مسلمانوں میں قسم قسم کے خرافات پر مبنی مذاہب ایجاد کر ڈالے گئے اور پس پردہ ان کی خوب سرپرستی اور رہنمائی کی گئی۔ جب ان افراد نے خود ساختہ نظریات اور مذاہب کا تشخص جو ہے وہ منوا لیا تو مسلمانوں کے کئی فرقے بنے۔ یہ یعنی زیادہ دور کی بات نہیں ہے۔ اس میں ایک انگریز انٹیلیجنس آفیسر ہیمفرے جو ہے اس کو نوآبادیاتی نظام کے لیے سعودی عرب میں تعینات کیا گیا، اور ان جاسوسوں میں جو سب سے زیادہ جس نے مطالعہ کیا تھا اسلام کا، اور وہ اسلام کے تاریخ کے ان منافقوں سے اور ان جاہلوں سے واقف ہو چکا تھا، اور اس کو یہ بھی پتہ تھا ہیمفرے کو اپنے اس مطالعے سے کہ کس کس کو کہاں کہاں کیسے انسینٹیو دے کے راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے، اسلام کی بہترین تعلیمات سے دور کیا جا سکتا ہے۔ اس کو جو ٹاسک دیا گیا تھا وہ کیا تھا کہ مسلمانوں میں لسانی اور گروہی اور فرقہ وارانہ جو تقسیم ہے اس پر وہ کام کرے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ہیمفرے جو ہے وہ پہنچتا ہے سعودی عرب، جہاں پہ دو آپ کو لوگ ملتے ہیں، ایک آل سعود ہیں اور ایک آل وہاب ہیں۔ اب یہ آل وہاب کون ہیں؟ ان کا جو سربراہ تھا آل وہاب کا، وہ اصل میں اسلامی تعلیمات پر کام کرتا تھا، اور جو آل سعود ہیں وہ سیاسی انتظامات کو دیکھتے تھے۔ ابھی پچھلے 2-3 ڈیکیڈ میں آپ نے بہت ڈان نے اس پر بڑے اچھے ایڈیٹوریلز بھی لکھے ہیں، بڑے اچھے کالمز بھی آئے ہیں بہت سارے اخبارات میں، جو کانفلکٹس بٹوین آل سعود اینڈ آل وہاب، وہ بھی آپ کو مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے، اور یقیناً اس کے اردو ترجمے بھی ان کے جنگ میں، جو جنگ ان کا گروپ ہے، اور ڈان کے بھی جو اردو اخبارات ہوتے تھے، تو اس میں اگر کہیں ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اور خالی انگریزی تک محدود ہے تو یہ مالکان کے اخباروں کے اور ایڈیٹرز کی پروفیشنل ڈس آنیسٹی ہے کہ انہوں نے اس کو عام نہیں کیا، اس کانفلکٹ کو۔ اب اس نے کس کو سلیکٹ کیا وہاں جا کر؟ ظاہر ہے مذہبی منافرت اور گروہی منافرت پھیلانی تھی، تو عبد الوہاب مجدد کہا جاتا ہے، یعنی جدیدیت کا بانی۔ اس نے ایک جدید مذہب ایجاد کیا، بھی یہی وہابیت، جس کو نجدی بھی کہا جاتا ہے، چونکہ یہ عرب کے ایک شہر نجد میں رہتا تھا، لہٰذا اس کو نجدی بھی کہا جاتا ہے۔ آل وہاب جو ہے یعنی یہ وہی لوگ ہیں۔ اچھا، جو عبد الوہاب مجدد ہے، کام تو اس نے شروع کر دیا تھا، لیکن پھر اس کے پیرلل فورسز بھی، اس کا اپنا سگا بھائی شیخ سلمان بھی اس کے مخالف کھڑا ہو گیا، اور کچھ آل سعود میں سے بھی کچھ لوگوں نے اس پر احتجاج کیا، جو جس طرح کی تعلیمات عبد الوہاب پھیلا رہا تھا۔ اب آئیے کہ اس کے بیٹے شیخ محمد، یہ
عبد الوہاب کا بیٹا تھا، شیخ محمد الوہاب. اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ اصل میں اس کو کس طرح خریدا گیا اور کون کون سے انسینٹیوز اس کو دیے گئے. یہ میں ہیمفرے کے کنفیشنز اب آپ کو سنا رہی ہوں. اچھا، اب یہ دیکھیں کہ شیخ محمد ابن وہاب جو ہے، یعنی عبد الوہاب مجدد کا بیٹا، چونکہ ان کا بھائی ہاتھ نہیں لگا شیخ سلمان، بیٹا ہاتھ لگ گیا اور انہوں نے انتظار کیا کہ عبد الوہاب مجدد فارغ ہو جائے، دنیا سے چلا جائے، اس کے بعد اس کی کچھ تعلیمات کو سامنے رکھ کر اور کچھ کو تروڑ مروڑ کر بیٹے کے نام سے کیا جائے، تاکہ لوگ سمجھیں کہ جو کچھ بھی یہ کہہ رہا ہے شیخ محمد، یہ بالکل اس کے باپ کی تعلیمات ہیں. اچھا، محمد بن وہاب جو ہے اس نے اب میں ہیمفرے کی زبان میں بات کر رہی ہوں. وہ کہتا ہے کہ ہم اپنے محترم قارئین کو برطانوی نوآبادیاتی وزارت کی سازش سے بالکل بے خبر رکھتے تھے جو ہم نے مسلمانوں کے خلاف تیار کی. اور اس کے بعد اس نے اپنی جو میموریز لکھی ہیں دوسری، یعنی جنگ عظیم کے بعد جو جرمنوں کے ہاتھ لگی، یہ جرمنز جو ہیں نا، انہوں نے پھر اس کو شائع کیا ہیمفرے کے کنفیشنز کو. اور سب سے پہلے یہ اس کے جو کنفیشنز ہیں وہ جرمنی کا ایک رسالہ تھا ایپیگل، اس کے اندر شائع ہونی شروع ہوئی یہ میموریز ہیمفرے کی. اور وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں یہ گزارشات، یہ میموریز اپنی ملازمت کے دوران جو کچھ کام مجھ سے کرایا گیا، جو ٹاسک مجھے دیا گیا، میں اس کو پوری ایمانداری کے ساتھ اس کو امانت سمجھتے ہوئے، چونکہ مجھے اللہ کو جان دینی ہے. بہرحال وہ چونکہ اہل کتاب تو تھا نا، اللہ کو بھی مانتا تھا، حضرت عیسیٰ کی تعلیمات سے بھی واقف تھا، تو اس نے کہا کہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھ سے یہ گناہ کرائے گئے. اب وہ اعترافات سن لیجئے. یہ کتاب ہر جگہ اویلیبل ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. اس نے پہلا کام کیا کیا؟ اس نے کہا کہ دیکھو، یہ جو تمہارے پاس اصحاب کرام اور ائمہ طاہرین کی تعلیمات ہیں رسول کے بعد، ان پر عمل نہ کرو، کیونکہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کی تعلیمات بالکل وہی ہوں اصحابہ کرام کی، اور یعنی کہ خلفائے راشدین کے بارے میں اس نے مس گائیڈ کرنا شروع کیا، خاص طور پر حضرت علی اور حضرت کرم اللہ وجہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بارے میں اس نے ان کو کہا کہ دیکھو، تم ان دونوں سے زیادہ عقل مند آدمی ہو، ان سے زیادہ بہتر کام کر سکتے ہو، تو سمجھ لو کہ تم ہی ان کی جگہ قرار پاؤ گے اگر تم نے اپنے رسول کی تعلیمات کو آگے بڑھایا اور رسول کی تعلیمات کو اس نے گھما پھرا کر بتانا شروع کیا، یعنی سیاق و سباق کے بعد، ٹیکسٹ کے سے ہٹ کر. اس نے کہا کہ دیکھو، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ تم تو حضرت عمر کی پیروی کرتے ہو اور پھر اپنے آپ کو اس سے زیادہ صاحب عقل بھی کہتے ہو. حضرت عمر کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ حلال محمد کو حرام کریں؟ تم نے قرآن کو بھلا کر حضرت عمر کی رائے کو تسلیم کر لیا. محمد نے چپ سادھ لی اور خاموشی اس کی رضامندی کی دلیل تھی. اس موضوع پر اس کے خیالات درست کر کے میں نے اس کو دوسری خرافات میں، یعنی شراب اور عورت کے بارے میں بتانا شروع کیا، اور اس کو کہا کہ چھوڑو، دنیا زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے، تم اس کو پرمسرت بنانے کے لیے زندگی کو میں تمہیں ایک بہت زبردست خاتون سے ملاتا ہوں. یہ نہیں بتایا کہ وہ خاتون اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ایک اسکاٹش خاتون تھیں، نصرانی تھیں یعنی کہ عیسائی تھیں، لیکن یہ اور وہ اس کام پر معمور تھیں کہ وہ بصرے کے جو مسلمان بچے تھے وہ ان کو غلط راستے دکھاتی تھیں، جسم فروشی کرتی تھیں وہ خاتون. تو ان کا نام، اسلامی نام اس نے صفیہ
رکھا تاکہ شیخ محمد کو ایسا لگے کہ یہ مسلمان خاتون ہیں، اور وہ ان کے ساتھ ان کا کچھ عرصے کے لیے عقد کرایا گیا، جس کو عربی میں آج بھی مسیار کا نام دیا جاتا ہے، اور اس کو یقین دلا دیا شیخ محمد کو کہ دیکھو یہ میرے اور تمہارے درمیان یہ معاملہ خفیہ رہے گا، اس کی خبر کسی کو نہیں ہوگی، ہمارا پروگرام مخفی رہے گا، یہاں تک کہ اس عورت کو بھی تمہارا نام نہیں بتایا جائے گا۔ یعنی یہ بھی ان کے پلان کی ایک چال تھی۔ اچھا، یہ عورت بھی جو ہے یہ انگلستان سے لائی گئی تھی، اور یہ نوآبادیاتی نظام جسے کولونائزیشن جب کر رہا تھا انگریز دوسری جنگ عظیم کے بعد، تو اس کو مامور کیا گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو گمراہ کرے۔ یہ خیر اس میں بہت ساری اس نے تفصیلات بتائی ہیں کہ وہ پھر کس طرح اس کو لے کر صفیہ کے گھر گیا، اور وہاں اس کو کہا گیا کہ تم اس کے ساتھ تعلقات قائم کر لو، نکاح عقد کر لو، اور میں اس کا گواہ ہوں، اور اسلام میں تو صرف گواہی چاہیے ہوتی ہے نکاح کی، اور یہ کانٹریکٹ میرج ہوگی۔ 1 ہفتے کے لیے صفیہ سے عقد کرایا گیا ان کا۔ اب یہ معاملات بڑھتے چلے گئے، اور اس کے بعد جو شیخ محمد ہے اس نے اپنی تحریک جو ہے وہ شروع کر دی، اور یہ وہی تحریک ہے جو آج آپ کو نظر آتی ہے۔ اور اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں میں گروہی اور فرقہ وارانہ اختلافات جو ہیں وہ اس حد تک بڑھا دیے جائیں، اور کہا جائے کہ جی جو کچھ ہے وہ قرآن اور سنت ہے، ٹھیک ہے بھائی ہے، لیکن پھر اس کے بعد اس کو بھی تبدیل کیا گیا اور کہا کہ نہیں، سنت بھی کوئی چیز نہیں ہے، قرآن ہے، چونکہ حضرت عمر کہتے تھے حسبنا کتاب اللہ، جو کچھ ہے کتاب ہے۔ اگر کتاب سب کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ صرف کتابیں نیچے بھیج دیتا بھائی، انبیاء کو ساتھ بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں، کتاب کو پڑھانے والا، اس کو سمجھانے والا اور اپنے عمل سے اس کو ثابت کرنے والا جو ہے وہی کتاب کی حقانیت کا امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھ لیجئے آج یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولز میں خالی آپ کو کورس کی کتابیں دے دی جائیں اسٹوڈنٹس کو، اور کہا جائے کہ آپ ایسے کریں کہ جا کے یہ گھر میں پڑھ لیجئے، اور استاد کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تو بھائی بند کیجئے، سارے یونیورسٹیز بند کیجئے، سارے اسکولز بند کیجئے، ساری درسگاہیں بند کیجئے، یہاں تک کہ مدرسوں میں بھی جو تعلیمات دی جاتی ہیں، اگر وہاں وہ قاری صاحب موجود نہ ہوں، وہ مولوی صاحب موجود نہ ہوں جو اپنی طرف سے جو ان کا دل چاہتا ہے، جو ان کو باہر سے بتایا جاتا ہے، اور اس میں یہ مسلمانوں کے بہت سارے گروہ موجود ہیں، اس میں کسی فقہ کی قید نہیں ہے، بہت سارے فقہ ہیں جن میں علماء کو باقاعدہ پیسے آتے ہیں، اور اس بات کے آتے ہیں کہ آپ نے یہ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ اپنے مدرسے کے طالب علموں کو سکھانی ہے۔ تو ایک طرف نیگیٹو کام ہو رہا ہے، دوسری طرف اسکولوں کالجوں میں بھی اگر استاد کو ہٹا دیا جائے تو طالب علم جو ہے وہ کیا سمجھے گا کہ اس کورس کی کتاب میں جو لکھا ہے اس کی ٹیکسٹ کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے۔ تو ان چیزوں کو آج کی جدید دور کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے دیکھیں، اور اگر اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک پاکستان میں یہ گروہی فقہی لسانی، یہ بھٹو صاحب نے جو یہ لسانیت شروع کرائی تھی، یہاں لسانی بل پیش کروایا تھا، اور اس کے بعد جو کام انہوں نے کیے وہ سب کے سامنے ہیں، وہ کوئی مذہبی آدمی نہیں تھے، وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ مذہب کو صرف استعمال کرنا سکھایا تھا انہوں نے لوگوں کو، اور جس طرح انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا، ملک کے ہر ادارے کا، وہ ان کے عمل کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو یہ جو کنفیشنز آف ہیمفرے، اردو میں اس کا نام یہی ہوگا یقیناً، ہیمفرے کے اعترافات، تو اس کو آپ خریدیے، کہیں سے بھی یہ کتاب آپ کو مل جائے گی، اور خدا کے لیے اس کا مطالعہ کیجئے تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ آج کا دن کتنی خوشی کا دن ہے عالم اسلام کے لیے، اگر یہ کوئی اور چال نہیں ہے اس کے پیچھے۔ تو آج سعودی عرب کے سرکاری ٹی وی سے اس بات کا اعلان جو ہے، میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑی خوشخبری ہے عالم اسلام کے لیے کہ ہمارے ہاں سے گروہی اور فقہی اختلافات ختم ہوں، پوری اسلامی دنیا ایک نقطے پر گامزن ہو جائے کہ وہ انسانیت کا راستہ دیکھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اٹھ کر ایک جگہ جمع ہو جائیں اور ہم دوسرے قوموں کو اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیں، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، ہندوؤں کو، اور کسی بھی مذہب کے، بدھسٹ کو، کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کو ہم مارنا شروع کر دیں اور کہیں کہ نہیں تم اسلام لاؤ، نہیں تو تمہیں ماریں گے۔ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، معاف کیجیے گا،
میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتی چونکہ پھر یہ کسی اور طرف نکل جائے گی. اسلام کردار سے پھیلا ہے، اس ہستی کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کردار سے پھیلا ہے اور اس محبت سے پھیلا ہے جو اسلام سے پہلے آپ نے، ہم کل بھی اس بات کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ اپنے معاشی حالات کو، کہ جو غربت ہے وہ کفر تک لے جاتی ہے. ہماری ریاست جو ہے نا، ہمارے پرائم منسٹر صاحب بہت ریاست مدینہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کو شاید معلوم نہیں ہے، وہ اپنے گھر کے اندر سے جو پڑھ کر آتے ہیں نا جس ریاست مدینہ کو، ان کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. بس تقریروں میں ریاست مدینہ، ذرا پڑھیں تو صحیح ریاست مدینہ کیا تھا اور مکہ کا جلال اور مدینہ کی ٹھنڈک کیا چیز ہے، کیوں ہے. تو ذرا پلیز حکومت اس پر کام کرے اور اپنے لوگوں کو ان معاملات سے دور رکھے. یہ جتنے مدرسے ہیں، چاہے شیعوں کے ہیں، چاہے سنیوں کے ہیں، چاہے کسی بھی مذہب اور فقہ سے ماننے والوں کے ہیں، ان مدرسوں میں کیا تعلیمات دی جا رہی ہیں اور نفرت کو کس طرح پھیلایا جا رہا ہے، خدا کے لیے اس کا مطالعہ کیا جائے، اس کو آبزرو کیا جائے. اور اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ یہ کام بھی فوج نے کر لیا ہے، یہ کرنا ہے، اور گالیاں بھی آپ فوج کو دیں، کام بھی آپ ہر چیز فوج کے حوالے کر دیں، نہیں، یہ فوج کا، پولیس کا، رینجرز کا کام نہیں ہے. اور اصل میں تو یہ حکومت کا بھی کام نہیں ہے لیکن یہ ماؤں کا کام ہے جو بے شک پڑھی لکھی نہیں ہے. میری والدہ تو کبھی اسکول بھی نہیں گئی تھی، اور اب سے سمجھ لیجئے کہ 60 برس پہلے، 70 برس پہلے کی جو مائیں ہیں وہ پڑھی لکھی خواتین نہیں تھیں اتنی زیادہ، لیکن ان کو گھر میں اردو اور عربی قرآن پڑھایا جاتا تھا. انہوں نے اس سے ہی اتنا سیکھ لیا کہ انہوں نے اپنے بچوں کی بہترین تربیت کی. اور اس سے پارٹیشن سے پہلے بھی دیکھ لیجئے، آج کیوں ہمارے یہاں کوئی سید محمد علی جوہر اور محمد علی جناح پیدا ہو رہے ہیں، کیوں نہیں ہمارے یہاں سر سید پیدا ہو رہے ہیں، کیوں نہیں حضرت موہانی کوئی پیدا ہو رہا ہے، کیوں نہیں آغا خان سوم کوئی پیدا ہو رہا ہے؟ کیا ان کی مائیں کسی یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی تھیں؟ بی اماں کا کردار دیکھیے اٹھا کر، آپ کو پتہ چلے گا. آپ ماؤ رشا کا بہت بڑا انقلاب ہے 1901 کا، میکسم گورکی کی ماں مدر کے نام سے، اس کو پڑھیے، دیکھیے، مطالعے کو وسیع کیجئے، گھر میں 2-4 بنیادی تعلیمات کی کتابیں رکھیے اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہم کون ہیں، ہم کس نبی کی امت ہیں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج سعودی عرب سے جو یہ خبر آئی ہے، اگر اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا گھٹیا ذلیل درندگی کا منصوبہ کوئی نہیں ہے اس کے پیچھے، تو اللہ کرے کہ یہ بات آگے جا کر اسلامی دنیا کے لیے سکون اور امن اور معاشی خوشحالی کا باعث بنے. خدا حافظ.